اللہ اکبر۔ پاکستانیوں، قرآن کی طاقت کو سمجھو۔ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی ویڈیو جس نے آپ کو دکھایا کہ قرآن جس کے دل میں اترنا چاہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امریکہ نیو یارک کے اندر مسلمان ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ قرآن مجید سن رہا تھا اپنی گاڑی میں لگا کر۔ ایک سواری بیٹھتی ہے، وہ خاتون ہے، غیر مسلم ہے، وہ آ کے بیٹھتی ہے اور قرآن کی تلاوت لگی ہوئی تھی، تو اس مسلمان ڈرائیور نے سوچا کہ یہ قرآن کی آواز سن کر شاید آفینڈ نہ ہو جائے، اس نے آواز آہستہ کر دی۔ اسی وقت وہ جو ہلکی سی آواز پڑی ہوئی تھی نا اس خاتون کے کانوں کے اندر، اس آواز نے وہ اپنا کام کر دیا ہوا تھا، ہلچل مچ چکی تھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ آواز آہستہ کیوں کی، اس کو اونچا کرو۔ Wait, is this the Quran? Yes. Could you turn it up? وہ کنفیوز ہوا، ڈرائیور کنفیوز ہوا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، ہو گئی غلطی کوئی مجھ سے؟ اس نے کہا نہیں اونچا کرو، I like the Quran۔ Louder, louder. Yeah, I like the Quran. اور پھر وہ دونوں ڈرائیور اور مسافر قرآن مجید سنتے سنتے اپنی منزل مقصود تک گئے۔ بسم اللہ الرحمن۔ قرآن مجید کو سننا، اس کو سمجھنا یا اس کی آواز تلاوت کی اگر آپ کے کانوں تک چلی جائے، اور اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ کے دل میں اترے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں؟ دین فطرت تو اسلام ہے، قرآن تو آپ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی مسلمان نہیں ہے، ہدایت تو یہ سب کے لیے ہے۔ تو جس کے کانوں میں یہ آواز جائے، اگر اللہ چاہے تو وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا اور وہ قرآن سنتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے پاکستانیوں کہ میں نے، آپ نے آخری دفعہ قرآن مجید کب سنا؟ یہ ایک سیریس سوال ہے، یہ بہت سیریس سوال ہے کہ مجھے خود سے پوچھنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی، امر مالک کی کتاب میرے اور آپ کے گھر میں کہاں پڑی ہے؟ کہیں اونچی جگہ پر تو ضرور ہوگی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بے ادبی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کے ہاتھ لگے، ہم چاہتے ہیں کہ اونچی جگہ پر ہو جہاں سے ہم اٹھائیں اور اسے پڑھیں۔ لیکن پاکستانیوں اس اونچی جگہ پر پڑھے پڑھے اب قرآن مجید پر ڈسٹ پڑ چکی ہے۔ اٹھاؤ یار، صفائی کرو اپنے دل کی بھی اور قرآن مجید کی بھی، اور پڑھو کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔